وسلم کی ایمان لے کر آ گیا، اپنا نام صحابہ میں داخل کر کے جب بھی قیامت تک اس کا نام لیا جائے زبان سے لوگوں کے یہی نکلے گا، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پر ایمان، حدیث کی اہمیت مشرک مکہ کے قریب، حدیث کی اہمیت سمجھیں، حدیث کی اہمیت سمجھیں۔ یہ بڑی فالتو بات ہے جو لوگ کہتے ہیں جو حدیث میچ نہیں ہوتی نہیں مانیں گے، جو میچ ہوتی ہے لے لیں گے۔ قرآن میں حدیث کی اہمیت بتائی گئی، حدیث میں حدیث کی اہمیت بتائی گئی، صحابہ کے قریب حدیث کی اہمیت بتائی گئی، مشرک مکہ کے قریب حدیث کی اہمیت بتائی گئی۔ یہی حدیث کی اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے محدثین نے سمجھا، یہی حدیث کی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے محدثین نے سمجھا، یہی حدیث کی اہمیت کو تابعین کے دور کے محدثین نے سمجھا، یہی حدیث کی اہمیت کو تبع تابعین کے دور کے محدثین نے سمجھا، یہی حدیث کی اہمیت کو بعد والے مسلمان سمجھتے گئے اور ہزاروں محدثین زمین پر پھیلتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ محدثین کے گروپ میں سے اللہ نے دو بزرگ شخصیتوں کو اٹھایا، جس میں سے ایک کا نام تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد دوسرے امام مسلم رحمت اللہ علیہ۔ محدث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے زمانے میں دیکھا کہ حدیث کی کتابیں موجود ہیں، امام بخاری رحمت اللہ کے زمانے میں بھی حدیث کی کتابیں موجود تھی، لیکن انہوں نے غور کیا کہ ان احادیث کی کتابوں میں صحیح حدیث بھی اور ضعیف حدیث بھی دونوں ملا دیے گئے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ہدایت دی، عظیم و شان کام کے لیے اللہ کے بندے کو اللہ نے کھڑا کر دیا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ زبردست بیوٹیفل اعلیٰ تر پروجیکٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ آج سے میں بالکل صحیح حدیث کو ہی ایک دم سے الگ جمع کر دوں گا۔ امام بخاری رحمت اللہ نے اپنے زمانے میں ایک دم صحیح حدیث کو جمع کرنا شروع کیا، اور جب بھی حدیث لکھنے جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے اور حدیث کو لکھتے چلے گئے، ہزاروں حدیثوں کو امام بخاری رحمت اللہ نے جمع کر لیا۔ پھر ان کے شاگرد امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حدیثوں کی جمع بندی شروع کی، صحیح، اور آج علماء کا اتفاق ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو بلند مرتبہ حاصل ہے، ان میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ جن کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جس کو امام مسلم رحمت اللہ نے جس حدیث کو صحیح قرار دے دیا وہ حدیث صحیح ہے، پورے عالم کے علماء کا، میجورٹی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ یہ محدثین آتے گئے، حدیثوں کو جمع کرتے گئے، لگ بھگ روایت میں ملتا ہے کہ 40 کے قریب حدیث کی کتابیں جمع کر لی گئی۔ ان 40 حدیث کی کتابوں میں سے 6 کتابوں کو بلند مرتبہ عطا گیا جن کو کتب ستہ کہتے ہیں، جس میں صف اول پر بخاری، دوسرے پہ مسلم، تیسرے پہ ترمذی، اس کے بعد ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، اس کو کہتے ہیں کتب ستہ۔ یہ کتب سے ستہ کو 40 کتابوں میں بلند مرتبہ ملا، اور یہ کتب ستہ 6 کتابوں میں سے 2 کتابوں کو علماء نے اپنا جو صحیح قرار دیا، بخاری شریف اور مسلم شریف کو دونوں کو مرتبہ مل گیا۔ دیگر جو 4 کتابیں ہیں ان کو چھوڑ کر ان میں ابو داؤد، ترمذی شریف کتاب میں ضعیف حدیثیں موجود ہے، لیکن کچھ حدیثوں کے نیچے امام ترمذی نے ضعیف کہہ کر لکھ دیا، علماء کہتے ہیں بعض کو نہیں لکھا، اور بقیہ جو 3 حدیثیں کتاب ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، ان میں ضعیف اور صحیح مل کر ہے۔ جب بھی آپ ان کو پڑھیں تو علماء سے ایک بار مشورہ کر لیں کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ صحیح اور حدیث کا وزن لگانے کے لیے آپ کو محدث ہی ہونا پڑے گا، عام آدمی غلط ہے صحیح ہے نہیں کہہ سکتا۔ اب اس لیے یہ 6 کتابوں کو مرتبہ ملا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں 40 میں سے 6 ہی کیوں؟ محدث کہتے ہیں اہل علم، یہ 6 کتابوں میں 90% ایسی باتیں آ گئی جو انسانوں کو عام زندگی میں عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے 6 کو مرتبہ دے دیا گیا، اور یہ 6 میں سے 2 میں جو صحیح ہے وہ 2 مسلم اور بخاری کو مرتبہ دے دیا گیا۔ یہ ہے حدیث محدثوں کا کام۔ علماء کا اتفاق ہے بخاری اور مسلم میں آج ضعیف حدیث نہیں ہے، جس کو دونوں اماموں میں صحیح قرار دے دیا۔
پھر بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہمارا معیار ہے مل صاحب، ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، ہم بنا لیے حدیث کو ایسا لیں گے، قرآن پہ رکھ کے دیکھیں گے، دکھ رہی لیں گے نہ تو نہیں لیں گے. آئیے رکھ کر بتائیں گے آپ کو بھی کہ آپ حدیث کے کتنے مجبور ہیں. اللہ اکبر، حدیث کے بغیر منکر حدیث کی زندگی بھی نہیں چل سکتی. جو حدیثوں کو منکر حدیث ہمارے بھائی کہتے ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکر حدیث میں تو کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی جتہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے. ایک کہیں بھی حدیث کا ایک ذہن میں بیٹھ گیا، لیے میچری لینا نہری نہیں لینا. ایک آدمی جو حدیث کا انکار کرتا ہے، اس کی زندگی بھی حدیث کے بغیر نہیں چل سکتی. آئیے ہماری زندگی حدیث کی کتنی مجبور ہے دیکھیں. حدیث میں آیا ہے جب امام سورہ فاتحہ پڑھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ کیسا کہو؟ آمین. حدیث آ گئی. لوگ کہتے ہیں جو حدیث قرآن سے ملتی لینا، نہیں ملے نہیں لینا. آئیے یہ حدیث اٹھاؤ. سورہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد جب امام سورہ ختم کرتا ہے تو مصلی کیا کہتا ہے؟ کون ہے یہاں پر چیلنج قبول کرنے والا ہے اسٹیج پہ؟ جو آمین حدیث میں کہنے کا ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آمین سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں بتا دو. وہ آمین سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں بتا دو. آپ چیلنج کر رہا ہوں. سورہ فاتحہ اگر آپ کھول لیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو آمین نہیں ملے گا، اس لیے کہ آمین وہی ہے ہی نہیں. آمین جو ملا ہے درس و حدیث میں ملا ہے، قرآن میں آمین نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بعد. لیکن ایک منکر حدیث سے پوچھیے بڑے بھائی، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہے گا آمین پڑھتا ہوں. ارے تو کہہ رہا ہے حدیث جو قرآن سے ملتی ہے مانیں گے، نہیں ملتی نہیں مانیں گے، تو وہ حدیث میں ہے آمین، قرآن میں آمین نہیں. آمین بولنا چھوڑ دو. جب کریں گے نہیں نہیں سنت ہے، سنت ہے نا. ارے تو یہی تو کہہ رہے ہیں مل صاحب، سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے. حدیث کی مجبور ہے ہم. اگر تم حدیث کے انکار کرنے والے بھی ہو، تمہاری زندگی میں حدیث ہے ہی ہے. ذرا ٹٹول کے دیکھ لو، تمہاری زندگی میں حدیث ہے ہی ہے. چھوڑ دو آمین کہنا. مجبور ہے ہماری نماز حدیث کی. آئیے اور بتاؤں. التحیات میں بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ باتیں کہاں ملتی ہیں؟ قرآن میں ملتی ہے، حدیث میں ملتی ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ حدیث میں ملتی ہے. کوئی اگر ہے تو چیلنج قبول کر لیں، یہ تینوں باتیں حدیث قرآن سے بتاؤ. اگر آپ کو دکھ رہا ہے وہ حدیث میں جو باتیں ہیں قرآن سے نہیں ملتے، چھوڑ دو نماز میں پڑھنا. نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ تمہاری نماز حدیث کی مجبور ہے. تمہاری نماز حدیث کی مجبور ہے. آئیے اور کچھ بات بتاؤں. قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ 25. 26واں ہے. 25 کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 24. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,00,000 سے زائد انبیاء کو بھیج دیا. تو اب کیا کرنا؟ خالی 25 پہ ایمان رکھنا اور 1,00,000 جتنے انبیاء ہیں سب پہ ایمان ہٹا دینا. اس لیے کہ وہ حدیث قرآن سے نہیں ملے نا مول صاحب. ارے تمہارا ایمان حدیث کا مجبور ہے. تمہارا ایمان 1,00,000 سے زیادہ انبیاء آئے، صرف 25 نہیں آئے. قرآن کہتا ہے 25 کے نام ملتے ہیں، حدیث میں 200 کئیوں کے نام ملتے، کئییں 200 گنتی ملتی ہے. مجبور ہیں ہم، مجبور ہے. اللہ سبحانہ سورہ بقرہ میں فرماتے، ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر خنزیر سور کا گوشت حرام کر دیا.
خون، بہتا خون حرام کر دیا، اور مردار حرام کر دیا، اور جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ بھی حرام کر دیا۔ اب بتاؤ مردار کہتے ہیں؟ اگر ایک جانور روڈ پہ چلتے چلتے مر گیا، انہیں مردار ہے یا تو حلال ہے؟ کیا ہے؟ ذرا سنیا نا، کیمرے میں آواز جاری، من صاحب بولیے ذرا اسے۔ مردار۔ اس لیے کہ سی ڈی دیکھنے والے جواب نہیں دے سکتے، ان کو جواب سنانا ہے۔ خون اللہ نے کہا حرام ہے اور مردار حرام ہے۔ ایک مچھی ہے جو پانی کے اندر ہے، میں مچھی کو باہر نکالا، مچھی رہتی مرتی؟ زور سے بولنا عمل صاحب۔ جب مچھی مر جاتی تو وہ مردار ہو گئی؟ نہیں ہوئی؟ مچھی بھی کیا ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے مردار کا گوشت تم پر حرام ہے۔ خلوت میں مچھی کی بنڈی پہ مچھی کھا رہے ہیں، میرا کاری میرا کو مچھی لا کے کھا رہے ہیں۔ ارے اللہ بول رہا ہے مردار حرام ہے، مچھی کھا لی حرام کھا لیے۔ جو حدیث قرآن سے میچ نہیں ہوتی مل صاحب چھوڑ دیتے۔ حدیث میں مچھی کھاؤ بول کے، قرآن میں ہے مردار حرام ہے۔ حدیث میں سمجھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی غیر مطلوع کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہے جو ہم آپ کے سامنے کھول کر رکھ رہے ہیں، کھول کر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، دیکھو مچھی کھا سکتے ہو، سمندر کا گوشت کھا سکتے ہو، جھینگا کھا سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملتی ہے بات؟ حدیث میں ملتی ہے۔ گویا قرآن